अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। ये कराची के हॉक्स पे बीच पर 4 दोस्तों के साथ 1998 में पेश आने वाला वाक़या है। इन दोस्तों के नाम हमज़ा, काशिफ, अदनान और अली हैं और ये चारों बचपन के दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। काशिफ ने ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया हुआ था और वो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी ऑस्ट्रेलिया रवानगी थी। ये चारों साल हर साल से रोज़ाना बहुत वक्त इकट्ठा गुजारते थे। अब ये सोचकर कि उनमें से एक उनसे इतनी दूर जाने वाला था, उन लोगों ने ये प्लान बनाया। उनका इरादा था कि मिलकर कहीं बाहर खाने पर जाएंगे और उसके बाद रात गए घूमते फिरते रहेंगे। उन्होंने अपने पसंदीदा होटल में रात का खाना खाया, इधर उधर घूमते रहे। फिर अली ने कहा, चलो हॉक्स पे चलते हैं। खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उन लोगों ने रास्ते से उठा ली। उन चारों ने रात भर बेच पर गुजारकर सुबह बहुत धूमधाम से नाश्ता करके अपने अपने घरों में वापसी का प्लान बनाया। चारों में हर एक ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारना चाह रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि आज के बाद न जाने कब इस तरह इकट्ठे होंगे। ये अगस्त का महीना था और कराची में बारिशों का सिलसिला जारी था। पूरे रास्ते उन लोगों को हल्की ड्रिजलिंग मिलती रही। आज रात अगले 2 दिन तक वो इस मौसम को एंजॉय करते हुए गाने सुनते और बातें करते हुए रवाना हुए। जब वो हॉक्स पे पहुंचे तो रात का 1 बज रहा था। रात और अंधेरे के बावजूद उनको तूफ़ानी लहरें दूर से ही नज़र आ रही थी। समंदर ठाठे मार रहा था और लहरों के शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती। हल्की फुवार में ये लोग पहले समंदर पर काफ़ी टाइम मज़े करते रहे। ज़्यादा रात होने की वजह से बीच बिल्कुल सुनसान था। उन लोगों ने जहां अपनी कार खड़ी की थी, कुछ दूर आगे चलकर उन्हें एक टूटा फूटा पुराना हट नजर आया। उस हट के अलावा दूर दूर तक कोई भी हट नहीं था, बल्कि अभी नई तामीर बिल्डिंग्स खड़ी नजर आ रही थीं। वो लोग समंदर पर कुछ देर गुजारने के बाद उस टूटे फूटे हट के सहन की बाउंड्री वॉल पर बैठकर और बातें करने लगे। दूर आसमान पर थोड़ी थोड़ी बिजली चमक रही थी, जिसकी वजह से लम्हे भर के लिए अंधेरा ख़त्म हो जाता और दूर दूर तक बिखरा हुआ समंदर दिखाई देता था। ये लोग इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो ही रहे थे कि बादल बहुत ज़ोर से गरजे और उसके साथ ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। इरादा पूरी रात बीच पर गुजारने का था और सनराइज़ देखकर यहाँ से रवाना होने का इरादा रखते थे, लेकिन बारिश के तूफ़ान की शिद्दत देखते हुए उन लोगों ने वापसी का सोचा। अगले दिन शाम में काशिफ की फ़्लाइट थी और ये लोग इस तेज़ बारिश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जैसे ही ये कार की तरफ बढ़े तो दूर से ही उन्हें अपनी गाड़ी के टायर बिल्कुल बैठे हुए नज़र आ गए। करीब जाकर देखा तो गाड़ी के चारों टायर्स पंक्चर थे। चारों टायर्स एक साथ अपने आप पंक्चर नहीं हो सकते थे। ये यकीनन किसी की शरारत थी। किसी भी कार मैकेनिक का बीच के करीब, वो भी इस बारिश, तूफ़ान और आधी रात में मिलना नामुमकिन था। याद रहे कि ये 1998 था, इसलिए किसी को इस तरह की सिचुएशन में मदद के लिए बुलाना आसान नहीं था। हमज़ा ने कहा, यार पैनिक मत हो, कोई फ़ायदा नहीं, हम बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही बारिश रुकती है या हल्की होती है, फिर निकलकर इधर उधर देखेंगे। अब बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई। समुंदर की टाइड भी बहुत हाई हो गई थी। उन लोगों ने फ़ैसला किया कि इसी पुराने हट में पनाह ली जाए। ये लोग बाउंड्री वॉल को फलांग कर उसके सहन में आ गए। उन्होंने दरवाजे के करीब आकर देखा तो हट के अंदर जाने वाला दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। लड़कों ने लाइटर जलाकर जायज़ा लिया। एक पैसेज था जिसके दोनों तरफ एक एक कमरा था। एक कमरे का दरवाज़ा बंद था और दूसरे का आधा टूटा हुआ था। टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांका तो उन्हें चारपाई नज़र आई, जिसमें सालों पुरानी गंदी और फटी हुई चादर पड़ी हुई थी। दूसरे कमरे के बंद दरवाजे को धक्का लगाया तो दरवाज़ा लॉक था। ये लौटकर उसी रूम में आ गए जो शायद लाउंज होगा। हट की छत से जगह जगह पानी टिपक रहा था। उन चारों लड़कों में अदनान बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करता था और जल्दी पैनिक हो जाता था। वो उन तीनों को मुखातिब करके बोला कि यार ये जगह अच्छी नहीं महसूस हो रही, इससे बेहतर है कि बाहर ही बैठ जाएं।
حمزہ نے کہا کہ دیکھو کتنا تیز بارش کا طوفان ہے، رات کے ابھی 3 بج رہے ہیں، کوئی آثار نہیں لگ رہے بارش رکنے میں، رات بھر بھیگ کر بیمار ہونے کا رسک نہیں لینا۔ وہ اپنے پیچھے ہٹ کے اندر آنے والے دروازے کو کھلا ہی چھوڑ کر آئے تھے۔ علی کے کہنے پر جب ان کی نظر ادھر پڑی تو دروازہ بند تھا۔ کاشف تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے پش کیا تو دروازہ باہر سے لاک تھا۔ یہ چاروں اکا بکا رہ گئے، کیا ان کے ساتھ کوئی پرینک ہو رہا تھا؟ عدنان نے وہیں زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ دیکھو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ اسے ایک دم بہت گھٹن سی محسوس ہونے لگی اور اس کی دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو گئی۔ حمزہ نے عدنان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عدنان پینک مت ہو، علی اور کاشف ہے نا میرے ساتھ۔ ابھی حمزہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ عدنان کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیوار پر اور پھر چھت کی طرف نگاہ کر کے کچھ دیکھا۔ اس کی آنکھیں الٹ گئیں اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ لڑکے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تینوں نے مل کر عدنان کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں پڑی چارپائی کے اوپر اس کو لٹا دیا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ عدنان نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ کاشف اس لاؤنج میں واپس آیا اور دروازے کے برابر بنی کھڑکی کو کھولا۔ وہ لکڑی کی کھڑکی تھی اور اس میں لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھی۔ اس سے باہر صحن اور پھر سمندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر زور زور سے مدد کے لیے آوازیں لگائیں، کوئی ہے ادھر؟ دروازہ کھولو، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کرو۔ لیکن جواب میں صرف سمندر کی لہروں کی آوازیں تھیں۔ وہ ابھی اکیلا اس روم میں تھا، باقی علی اور حمزہ عدنان کے پاس اندر والے روم میں بیٹھے تھے۔ اس نے ایک دم محسوس کیا جیسے کمرہ حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس کے بالکل پیچھے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ بوڑھے نے، جس کی شکل وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اپنی بہت مدھم مگر بھاری آواز میں پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاشف پہلے تو بہت ڈر گیا، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ اسے لگا شاید یہ اس ہٹ کا چوکیدار ہے۔ اس دوران کاشف نے سوری کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، اور یہ دروازہ کس نے باہر سے لاک کیا ہے؟ اتنی ساری باتوں کے جواب میں وہ بوڑھا، جس کی آنکھیں اور چہرہ کاشف کوشش کے باوجود دیکھ نہیں پا رہا تھا، کچھ دیر بغیر کچھ کہے وہیں کھڑا کاشف کو دیکھتا رہا، پھر اس کمرے کی طرف مڑ گیا جہاں اس کے دوست تھے۔ کاشف کو بہت عجیب لگا کہ اس چوکیدار نے اس کسی بھی بات کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ اس کی نظر دوبارہ کھڑکی سے باہر کی طرف پڑی تو اس کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کھڑکی سے باہر وہی چوکیدار جو ابھی اس کے پیچھے کھڑا تھا، صحن سے دور سمندر کے کنارے تیز بارش میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کاشف نے چیختے ہوئے علی اور حمزہ کو آواز دی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے آئے۔ کاشف کی حالت غیر تھی۔ ان دونوں نے کاشف کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ کاشف نے ساری باتیں دونوں کو بتائیں۔ کاشف، جو کہ بہت ہمت والا انسان تھا، یہ سب بتاتے ہوئے بری طرح کانپ رہا تھا۔ علی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہیں نہ تو کاشف کی چوکیدار سے کی گئی باتوں کی کوئی آواز آئی تھی اور نہ ہی چوکیدار دکھائی دیا تھا۔ حمزہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو روم لاک ہے، اسی سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہوگا جس سے وہ بوڑھا باہر نکل گیا۔ وہ تینوں تیزی سے کمرے سے نکلے اور سامنے والے کمرے کو دیکھا تو وہ ان لاک تھا، لیکن اس کمرے میں اندر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، پورے کمرے میں بس ایک چیئر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تینوں دوبارہ تیزی سے لاؤنج میں بنی کھڑکی کی طرف آئے اور باہر دیکھا تو آسمان پر بار بار چمکتی ہوئی بجلی میں انہیں دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ دروازے کو پھر چیک کیا، وہ ابھی بھی باہر سے لاک تھا۔ یہ تینوں حد سے زیادہ ڈر چکے تھے، پریشان کھڑے دروازے کو توڑنے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پیچھے سے اچانک عدنان کی آواز آئی، حمزہ، علی، کاشف، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ یہ تینوں اس کے ایک دم اس طرح پیچھے آ جانے کی وجہ سے اچھل پڑے۔ علی نے کہا، یار تم نے تو ڈرا دیا، تم بتاؤ گے تم نے کیا دیکھا تھا جو تم بے ہوش ہو گئے تھے؟ علی نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ عدنان کا قد بہت بڑا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز کے اوپر کھڑا ہو، لیکن پیروں کی طرف دیکھنے پر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی کو کچھ عجیب لگا۔ اس نے سوچا کہ عدنان اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کی بلند چیخ اپنے آپ منہ سے نکلنے لگی اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔
حمزہ اور کاشف نے جب علی کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ وہاں دیکھا جہاں عدنان کھڑا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ عدنان اپنی جگہ اسی کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اب یہ دونوں بھی چیخنے لگے، بچاؤ، کوئی ہے، کوئی ہمیں بچاؤ، ہمیں یہاں سے نکالو۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس والے ٹارچ لے کر اس ہٹ کی طرف آتے دکھائی دیے۔ پولیس نے آ کر باہر سے لگی لوہے کی کنڈی کو کھولا اور ان 3 لڑکوں کو بہت خراب حالت میں پایا۔ پولیس نے بتایا کہ وہ اس ایریا کی پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ یہ ہٹ سال ہا سال سے خالی پڑا ہے۔ وہ روڈ پر کھڑی گاڑی کو دیکھ کر ادھر آئے تھے اور پھر ان لڑکوں کی آواز سن کر انہیں بچانے آئی۔ لڑکوں نے چوکیدار کے بارے میں ان سے پوچھا۔ پولیس والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بتایا کہ کئی سال پہلے اس ہٹ کے چوکیدار کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا۔ اگر اس ہٹ کا چوکیدار مر چکا تھا تو وہ کون چوکیدار تھا جو انہیں ہٹ میں نظر آیا تھا؟ عدنان ہوش میں آ چکا تھا لیکن اس کی حالت ابھی بھی اچھی نہیں تھی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے، وہاں اس کو ڈرپ وغیرہ دی گئی۔ 2-3 گھنٹے بعد جب وہ مکمل ہوش میں ہوا تو اس نے بتایا کہ باتیں کرتے کرتے سامنے والی دیوار پر جب اس کی نظر پڑی تو وہاں اس نے ایک سایہ دیکھا تھا جو بڑھتے بڑھتے پوری دیوار اور چھت کو کالا کر چکا تھا۔ پھر اس کو ہوش نہ رہا۔ وہ ہٹ آج بھی وہی موجود ہے، لیکن اندر جانے والوں کو پتا ہے کہ وہاں اب بھی کوئی رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔